अब इस इजलास की कार्रवाई का आगाज़ तिलावत कुरान करीम से होगा। अजीज़ा आरिफा इम्तियाज़ तिलावत के लिए तशरीफ़ लाएँ। वालेकुम अस्सलाम आरिफा, क्या हाल है? ज़रा ठीक है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا
بہت درست تلفظ کے ساتھ، اللہ مبارک کرے۔ ترجمہ امت الحی خان، عزیزہ امت الحی۔ سورت آل عمران کی آیات 15 تا 19 جن کی تلاوت ابھی کی گئی ہے کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ میں دھتکارے ہوئے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بہت رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں کو عام طور پر پسند کی جانے والی چیزوں کی، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے اور چاندی کے محفوظ خزانوں اور خوبصورت گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی کی محبت اچھی شکل میں دکھائی گئی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس کے پاس نہایت عمدہ ٹھکانہ ہے۔ تو کہہ کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز بتاؤں؟ جو لوگ تقوی اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں بسیں گے، اور نیز ان کے لیے پاک بیویاں، اور اللہ کی رضا مقدر ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں، اس لیے تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما بردار اور خدا کے لیے اپنے اموال خرچ کرنے والے اور راتوں کے آخری حصوں میں استغفار کرنے والے ہیں۔ اللہ انصاف کے مطابق یہ گواہی دیتا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور فرشتے بھی اور علم والے بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا پرستش کا کوئی بھی مستحق نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ قصیدہ عزیزہ منال پیش فرمائیں گی۔ منال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Assalamu alaikum wa rahmatullah. I'm going to recite a qasida by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. دموعي تفيض بذكر فتن أنظر وإني أرى فتنا كقطر يمطر دموعي تفيض بذكر فتن أنظر وإني أرى فتنا كقطر يمطر تهب رياح عاصفات مبيدة وقل صلاح الناس والغي يكثر وقد زلزلت أرض الهدى زلزالها وقد كدرت عين التقى وتكدروا فما كان صرخ يصعدن إلى العلا وما من دعاء يسمعن وينصر فلما طغى الفسق المبيد بسيله تمنيت لو كان الوباء المتبر على جدر الإسلام نزلت حوادث وذاك بسيئات تذاع وتنشر وفي كل طرف
في النار فتن تأججت وفي كل ذنب قد تراءى التقعر أرى ظلمات ليتني مت قبلها وذقت كوس الموت لولا أنور وآخر دعوانا أن الحمد للذي هدانا مناهج دين حزب طهروا وآخر دعوانا أن الحمد للذي هدانا مناهج دين حزب طهروا. السلام عليكم ورحمة الله. حضرت عبدالعزیز مسیح موعود علیہ السلام کا اردو کلام عزیزہ شوکت جہان بنگلہ دیش پیش فرمائیں گی. ان کے تلفظ میں کچھ بنگالی انداز ہے مگر وہ بھی اجنبی انداز بھی اچھا لگتا ہے، اس لیے جو تلفظ کی غلطی ہے اس کو معاف فرمائیں. السلام علیکم. تیاری کر لی ہے تم نے اس دفعہ؟ اچھی شاباش. ان کو تو آپ جانتی ہیں مجھے اردو کلاس کے حوالے سے. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. ہم دو ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی. ہم دو ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی. باقی وہی ہمیشہ غیروں کے سب ہے پانی غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی. سب غیر ہے وہی ہے ایک دل کا یار جانی. دل میں میرے یہی ہے سبحان میاں رانی سبحان میاں رانی سبحان میاں رانی. یہ روز کر مبارک سبحان میاں رانی. سب کا وہی سہارا رحمت ہے آشکارا ہم کو وہی پیارا دلبر وہی ہمارا. اس دن نہیں گزارا غیر اس کے جھوٹ سارا. یہ روز کر مبارک سبحان میاں رانی سبحان میاں رانی سبحان میاں رانی. یہ روز کر مبارک سبحان میاں رانی. یا رب ہے تیرا ایسا میں تیرے در پہ قرباں. تو نے دیا ہے ایمان تو ہر زمان نگہباں. تیرا کرم ہے ہر آن تو ہے رحیم و رحماں. یہ روز کر مبارک سبحان میاں رانی. کیوں کر ہو شکر تیرا تیرا ہے جو ہے میرا. تو نے ہر ایک کرم سے گھر بھر دیا
سبحان میا رانی سبحان میا رانی سبحان میا رانی یہ روز کر مبارک سبحان میا رانی اے قادر و توانا آفات سے بچانا ہم تیرے در پہ آئے ہم نے ہے تجھ کو مانا غیروں سے دل غنی ہے جب سے ہے تجھ کو جانا یہ روز کر مبارک سبحان میا رانی سبحان میا رانی سبحان میا رانی یہ روز کر مبارک سبحان میا رانی آہ کر تو میرے پیارے ایک دم نہ دور کرنا بہتر ہے زندگی سے تیرے حضور مرنا واللہ خوشی سے بہتر غم سے تیرے گزرنا یہ روز کر مبارک سبحان میا رانی سبحان میا رانی سبحان میا رانی یہ روز کر مبارک سبحان میا رانی قربان ہے تجھ پہ سارے جو ہے میرے پیارے احسان ہے تیرے بھرے گن گن کے ہم تمہارے دل خوں ہے غم کے مارے کشتی لگا کنارے یہ روز کر مبارک سبحان میا رانی دنیا بھی ایک سرا ہے بچھڑے گا جو ملا ہے گر 100 برس رہا ہے آخر کو پھر جدا ہے شکوا کی کچھ نہیں زا یہ گھر ہی بے بقا ہے یہ روز کر مبارک سبحان میا رانی اے دوستو پیارو عقبا کو مت بسارو کچھ کام میں گزارو دنیا ہے جائے فانی لے لو کچھ کام میں گزارو کچھ زیادہ راہ لے لو کچھ کام میں گزارو کچھ زیادہ راہ لے لو کچھ زیادہ راہ لے لو کچھ کام میں گزارو کچھ کام میں گزارو دنیا ہے جائے پانی دل سے اسے اتارو دنیا ہے جائے پانی دل سے اسے اتارو یہ روز کر مبارک سبحان میا رانی سبحان میا رانی سبحان میا رانی یہ روز کر مبارک سبحان میا رانی سبحان میا رانی سبحان میا رانی یہ روز کر مبارک سبحان میا رانی اللہ ماشاء اللہ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. الطور آیات 49 اور 50. گزشتہ دنوں جب کینیڈا اور امریکہ کے دورے کی توفیق ملی تو دونوں جگہ خواتین کے خطاب کے لیے میں نے ایک ہی مضمون چنا، یعنی اللہ کی محبت کے ذریعے اپنی تربیت. اور یہ مضمون خصوصیت سے خواتین کے اجلاس میں چننے کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ اور کینیڈا کے معاشرے میں مجھے اپنی احمدی بچیوں کے متعلق بہت فکر لاحق ہوئی. اگرچہ جماعتی اجلاسوں کے موقع پر جب احمدی خواتین آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنی حیا ضرور دکھاتی ہیں کہ وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو برابر مناسب طریق سے ڈھانپ لیں، اور اگر اس سے پہلے بے احتیاطیاں کرتی بھی ہوں تو کم سے کم دینی اجتماع میں وہ بے احتیاطیاں اچھل کر نظروں کو تکلیف نہ دیں. ایک یہ بھی زاویہ ہے ان کے اس وقتی پردے کو دیکھنے کا جس زاویے سے میں نے دیکھا. ایک وہ زاویہ تھا جس کے متعلق مجھے کثرت سے خط ملتے رہے کہ دیکھو یہ منافقات ہیں، یہ دھوکہ دیتی ہیں، آپ کے سامنے آ جاتی ہیں تو کچھ اور بن جاتی ہیں، پیچھے ان کو گھروں میں دیکھیں، ان کے خاندانوں کے روابط دیکھیں، وہاں مجلس کے اندر کیسی کیسی بے احتیاطیاں برتی ہیں، کھلے عام مردوں اور عورتوں کی اختلاط کی مجلسیں چلتی ہیں، تو وہاں ان کا دین اور ہے، آپ کے سامنے کچھ اور ہو جاتا ہے. مگر اس کے باوجود میں نے ان خطوں کو رد کر دیا کیونکہ میں احمدی بچیوں کے دلوں سے نیک توقعات رکھتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ اگر بد ہوتی ہیں تو سطحی طور پر ہوتی ہیں، دل کی گہرائی سے ان کے اندر خدا اور دین کی محبت موجود ہے. اور ایک ہی چیز کو دو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایک ایسی بچی جو پردے میں غیر محتاط ہو جب مسجد آتی ہے یا دین کی مجالس میں شرکت کے لیے آتی ہے تو دکھاوے کی خاطر نہیں بلکہ حیا کی خاطر اپنے دل کی شرم سے وہ اپنے آپ کو چادروں میں لپیٹ لیتی ہے اور تمام عرصہ شرمندگی محسوس کرتی ہے. اور دکھاوے کے لیے وہاں اس کو آنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ساری دنیا کھلی ہے، جہاں چاہے سر اٹھا کر پھرے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں. بس میں اس وقت بھی اسی نتیجے پر قائم تھا، اب بھی اسی نتیجے پہ قائم ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی بچیاں حد تربیت سے باہر نہیں نکلیں، اور جب
ایسے معاشرے میں جہاں غیر معاشرے کے اثرات کی شدت ہو اور غیروں کی کثرت ہو، ان کو گھومنا پھرنا پڑے، ان کو کالجوں میں اسکولوں میں جانا پڑے، ان کو دیگر کاموں میں حصہ لینا پڑے، تو تباً ان کے اوپر ایک ایسا حملہ ہو رہا ہے جسے روکنے کے لیے کوئی تربیت کی نظر سامنے نہیں ہوتی۔ ماں باپ کو بھی پتہ نہیں کہ وہ باہر نکلی ہیں تو کیا کر رہی ہیں، کس سے مل رہی ہیں۔ عزیز و اقارب کی بھی نگاہ نہیں پڑتی، کیونکہ وہاں بہت پھیلا ہوا معاشرہ ہے، احمدی نسبتاً کم اور دور دور ہٹے ہوئے۔ بس یہ جو علیحدگی کی وجہ سے ایک قسم کی آزادی ملتی ہے، اس میں شیطان کو کھل کھیلنے کا زیادہ موقع مل جاتا ہے۔ یورپ کی اور بات ہے، اب انگلستان میں تو کوئی احمدی لڑکی احمدی کی نظر سے بچ کے نکل نہیں سکتی۔ کوئی دور کے کنارے پر بھی کوئی واقعہ ہو، اس کی اطلاع مجھے ملتی ہے، اور بر وقت ہم اقدام کرتے ہیں، سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے خاندانوں کو بلواتا ہوں، اور بلا استثناء ہمیشہ جب بھی پیار سے انہیں سمجھایا گیا، انہوں نے مثبت رد عمل دکھایا ہے۔ اس لیے میرے لیے بدظنی کی کوئی جا نہیں، کوئی اس کا جواز نہیں کہ میں ان بچیوں پر بدظنی کروں۔ اسی طرح وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو دور ہٹتے ہوئے دیکھا، ان پر بدظنی تو نہیں مگر تکلیف ان کے متعلق بہت ہے۔ انہوں نے اس بے چینی کا وقت پر اظہار نہیں کیا جو بے چینیاں جلد ہی بچوں کو سنبھال سکتی تھی۔ وہ بچے جب گودوں میں کھیلتے ہیں، اس وقت ان کی ماؤں کے انداز ان کے دل پر، ان کے ذہن پر نقش ہو جاتے ہیں، اور جو باتیں مائیں اچھی سمجھتی ہیں وہ بچے ضرور اچھی سمجھتے ہوئے بڑھتے ہیں۔ اگر ماؤں کے ظاہر کی بات اور ہو اور دل کی بات اور ہو، یعنی دل میں خواہ کیسا ہی ایمان کیوں نہ ہو، اگر بیرونی سفر دوسری طرف کا شروع ہو چکا ہو تو بچے وہ بھی دیکھتے ہیں، اور اس سے اور دل کو بھی دیکھتے ہوں گے، کیونکہ بارہا ان کی طرف سے ایمان کے اظہار بھی ہوتے ہیں۔ مگر کمزوری انسانی فطرت کی کمزوری ہے کہ نیچے کی راہ کی طرف بہتا ہے، جیسے پانی نیچے کی طرف بہتا ہے۔ اس لیے جب دو طرح کے رجحانات بچوں کو دکھائی دیں تو ہمیشہ تن آسان رجحان کو قبول کرتے ہیں، جس سمت میں بہنا ان کے لیے زیادہ آسان ہے۔ بس تربیت میں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ماں نیک ہو اور باپ بد ہو تو بچوں کے لیے خطرہ ہے کہ باپ کی بدی کو اختیار کر لیں، باپ نیک ہو اور ماں بد ہو تو بچوں کے لیے خطرہ ہے کہ ماں کی بدی کو اختیار کر لیں۔ بس دونوں کے لیے یکساں ہونا اور برابر قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنا بہت ضروری ہے۔ لیکن کیسے تربیت والے مہیا کیے جائیں، کہاں ہر ایک خاندان پر ایک نگران مقرر کیا جا سکتا ہے، اور اگر ہو بھی تو ناصح کی نصیحت سے تو لوگ تباً دور بھاگتے ہیں، اور نصیحت کے انداز بھی تو سب کو معلوم نہیں ہوتے۔ بعض لوگ تو نصیحتیں اس طرح کرتے ہیں جیسے روڑے مار رہے ہوں، اور مشکل یہ ہے کہ خواتین میں روڑے مارنے کا رجحان مردوں سے زیادہ ہے۔ وہ جب نصیحت کرتی ہیں تو اثر یہ پڑتا ہے کہ تانے دے رہی ہیں، اثر یہ پڑتا ہے کہ ہماری بھلائی مقصود نہیں، اپنی بڑائی جتانا مقصود ہے، یہ جتلانا مقصود ہے کہ دیکھو ہم اس معاملے میں تم سے بہتر ہیں، اور تم بہت ہی ذلیل قسم کی چیز ہو جو ایسا گندا نمونہ دکھاتی ہو۔ ناک بھون چڑھا کر اگر وہ بات کریں، اس بات کا دل پر نیک اثر تو کیا ہوگا، الٹا بد اثر ہوگا، اور ایسی عورتیں پھر نصیحت کرنے والیوں سے اور بھی دور ہٹ جاتی ہیں۔ اور رد عمل کے طور پر ایک اور بہت ہی خوفناک رجحان پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر نصیحت کے بدلے ایسی عورتیں جن کے اندر کمزوریاں پائی جائیں، وہ اچھوں پر نظر ڈال کر ان کی کمزوریوں کی جستجو کرتی ہیں، اور کوئی انسان بھی ایسا نہیں جو ہر کمزوری سے پاک ہو۔ پھر وہ باتیں بناتی ہیں، وہ کہتی ہیں دیکھو جی آئی تھی گھر سے بڑی نصیحت کرنے والی، ہم پر یہ تان کیے، اور اپنا یہ حال ہے، ہمیں پتہ ہے جو اندر ہو رہا ہے۔
तो ये सारी बातें नसीहत की बातें तो नहीं, ये तो मुआशरे को छेद देती हैं। जहाँ एक दो सुराख थे वहाँ सुराख इतने होते हो जाते हैं कि मुआशरा छलनी बन जाता है। कोई नेकी की बात उस छलनी में नहीं ठहरती। ये वो मसाइल थे जिन पर गौर करते हुए जब मैं कनाडा के इजलास में बैठा था और सोच रहा था कि किस तरह इन बातों का जिक्र छेड़ूं और क्या कहूं, कि इतने में वो नज़म जो अभी आपके सामने पढ़ी गई हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सुबहान मन यारानी पर जिसकी तान टूटती है या तान वहाँ पहुँचकर फिर एक नए मजमून में दाखिल होती है, तो अचानक मेरे सामने गोया मुहिम्मा हल होकर उभर आया। हर बात रोशन हो गई और ये बात मैं हैरान था कि पहले मुझे क्यों न सूझी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मोहब्बत के हवाले से तरबियत करते हैं और उस वक्त मुझे ये राज समझ आया कि हर नबी मोहब्बत की बिना पर नबी बनता है। बनी नौ इंसान की खराबियों की नफरत की बिना पर कभी कोई नबी नहीं बना। वो तो इन लोगों की बदियों में रहते हुए अपनी ज़ात में सिमट जाता है और एक अलहदगी इख्तियार कर लेता है। मगर जब मैंने गौर किया तो मुझे मालूम हुआ वो बात जो पहले भी मालूम होनी चाहिए थी, मगर वो एक वाज़ेह हकीकत रोशन दिन की तरह सामने उभरी कि कभी किसी नबी ने नबी बनने से पहले मुआशरे को तान व तशनी नहीं किया। अगर वो तान व तशनी से काम लेता तो इतना हर दिलअजीज क्यों होता। वो अपने दुख अपने दिल ही में समेटता रहा है और खुदा की तरफ मुतवज्जे होता रहा है, और यही उसका दर्द था जो मोहब्बत इलाही के असर से वो मकबूल दुआ बन गया, जिसके नतीजे में उस कौम की तकदीर बदलने का फैसला किया गया। और यही वो मोहब्बत भरी दुआ थी जिसके लिए जरिए से खुदा ने उसको चुना और वो सबसे ज़्यादा मुस्तहक ठहरा कि इस कौम के हालात को तब्दील करे और इस गंदे मुआशरे को साफ करे। बस ये वो मज़ामीन थे जो शेरों के साथ साथ मेरे ज़हन में उभरते रहे, मेरे दिल में जानशीन होते चले गए। और उस वक्त मुझे ये भी समझ आई कि औरतों के लिए तो मोहब्बत से बेहतर कोई और इलाज नहीं। इंसान मर्द भी मोहब्बत करते हैं, औरतें भी मोहब्बत करती हैं, मगर माँ के रिश्ते से और बहन भाइयों के रिश्ते ताल्लुक़ के लिहाज से जैसा मोहब्बत का सलीका औरत को है और जैसी वफा औरत को नसीब है वैसी मर्दों में नहीं। और ये फितरी तकाज़ों के फ़र्क हैं। अगर औरत को खुदा ताला मोहब्बत के मामले में एक फ़ौक़ियत ना बख्शता तो अपनी औलाद को संभाल ना सकती। कितने लंबे अरसे वो दुखों के दौर में से गुजरती है और फिर दुख और तकलीफ़ के साथ बच्चा पैदा करती है। ये मसला भी हल हुआ कि आखिर क्यों ऐसा होता है। जो चीज़ दुखों और तकलीफ़ों से हासिल हो उससे ज़्यादा मोहब्बत होती है। जो मेहनत से कमाया हुआ माल है वो प्यारा लगता है। जो विरसे में पा लेता है इंसान उसे तो इस तरह जिस आसानी से पाया उसी आसानी से उड़ाकर ज़ाया कर दिया करता है। तो बहुत सी हिकमतें हैं अल्लाह ताला की तरफ से वो आजमाइशें जो बज़ाहिर हम बुरी समझते हैं उनमें भी गहरे राज हैं। बस ये ख्यालात की रौ जो चलती रही उसके नतीजे में मैंने फ़ैसला किया कि आइंदा जब तक खुदा तौफीक दे औरतों के दिल में खुदा की मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करूं। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस मज़मून को जैसे बयान फरमाया है उसको खोल कर आपके सामने रखूं और बताऊं कि मोहब्बत वही है जो अल्लाह की है, वो लाफानी है और हर दूसरी मोहब्बत बेमानी और बेहकीकत है। वक्ती तौर पर वो लज्जत बख्श भी दे तो हमेशा दुखों पर उसका अंजाम होता है। और कोई भी ऐसी मोहब्बत नहीं जो अंजामकार लुत्फ छोड़ जाए, क्योंकि हर मोहब्बत ने इस दुनिया में मुनक़ते हो जाना है। कई मोहब्बतें इस तरह मुनक़ते होती हैं कि मोहब्बत के रिश्ते हुए मगर कुछ देर के बाद खामन को बीवी की और बीवी को खामन की बुराइयां दिखाई देने लगीं जिन पर पहले नज़र नहीं थी। पहले तो वो एहतियातन एक दूसरे से छुपाते थे, फिर वो एहतियातें उड़ गईं और खुले बंदों फिर वो आम होने लगीं।
वो दिल की बीमारियां बाहर निकल आईं, दिल की बुराइयां, बदखुल्कियां वो खुलकर सामने आ गई, और जो पहले मोहब्बत के रिश्ते थे उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया। और ये एक आम रिवाज है, इस आम रिवाज नहीं, एक आम फितरत का दस्तूर है जिससे शादी हो कोई जो मुस्तस्ना हो। मियाँ बीवी की जब नई नई शादी होती है, उससे पहले का दौर कुछ और होता है, शादी के इब्तदाई दिनों में कुछ और होता है, और कुछ अरसे के बाद फिर कुछ और बात ज़ाहिर हो जाती है। वो पहली सी बात हमेशा आप कायम नहीं रख सकते। इस ज़मन में एक लतीफ़ा भी है। एक शख्स बता रहा था कि शादी से पहले मेरे उस औरत से जो रस्मी ताल्लुकात थे, उस वक्त क्या होता था, शादी के बाद 1 महीने तक क्या होता रहा, और फिर क्या हुआ। उसने कहा जो 1 महीना पहले के ताल्लुकात थे उसमें तो मैं बोला करता था और वो सुना करती थी, शर्मा कर सर झुकाए हुए मेरी हर बात सुनती थी, एक लफ्ज़ नहीं बोलती थी। शादी के बाद 1 महीना वो बोली है और मैंने सुना है, और फिर तो हम बोलते थे और मोहल्ला सुनता था। हमें कुछ नहीं पता था कि हम क्या कहते हैं, उस शोर में कुछ सुनाई नहीं देता था, लेकिन सारा मोहल्ला सुन रहा होता था कि क्या बातें हो रही। ये है तो लतीफ़ा, मगर है एक दर्दनाक हकीकत। और जिनको खुदा नेकी की मोहब्बत अता करता है वही इससे मुस्तस्ना है। जो नेकी की मोहब्बत के बगैर रिश्ते जोड़ते हैं वो इससे मुस्तस्ना नहीं है, कैसी मोहब्बत क्यों ना हो। तभी हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनसे बढ़कर राजदान फितरत कभी कोई पैदा नहीं हुआ, नबियों में ना नबियों से बाहर, आपने फरमाया कि जब रिश्ते किया करो तो दीन देखा करो और इसको तरजीह देना, ना हुस्न को तरजीह देना, ना माल दौलत को तरजीह देना, ना नाम और नसब को तरजीह देना। ये देखना कि वो सच्चा दीनदार है कि नहीं, यानी अल्लाह का खौफ रखता है कि नहीं, अल्लाह की मोहब्बत के नतीजे में उसकी तरबियत हुई है कि नहीं। तरबियत तक़वा से जो हो वही असल तरबियत है, तरबियत खुदा की मोहब्बत से जो हो वही असल तरबियत है। और जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत से तरबियत याफ्ता हो, उसका अपनी बीवी से सलूक उस शख्स के मुकाबल पर इतना मुख्तलिफ होता है जो दुनिया की तरबियत याफ्ता है कि उनके दोनों में कोई मिसाल दिखाई नहीं देती। इसकी मिसाल हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी अज़वाज मुतहरात से सलूक है, और हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हज़रत अम्मा जान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सलूक है। एक तरफ ये हालत कि हर मोहब्बत पर खुदा की मोहब्बत गालिब, और खुदा की मोहब्बत के सिवा गोया हर दूसरी मोहब्बत गायब हो गई है। लेकिन जब खुदा की मोहब्बत में डूबकर मोहब्बत की है तो खुदा के अंदाज में मोहब्बत की है। उसी तरह गफूर रहीम, उसी तरह हलीम, उसी तरह ज़्यादतियों को बर्दाश्त करने वाले। अगर ये ना होता और खुदा ऐसा ना होता तो बनी नौ इंसान की तो अपने गुनाहों की वजह से सफ लपेट दी जाती। उस मोहब्बत की तरबियत और है, और दुनिया के रिश्तों के ताल्लुक और किस्म के हैं। यही वजह है कि मैंने ये मज़मून इख्तियार किया, और जब तक तौफीक मिलेगी, जब तक मैं समझूं कि इस मज़मून का कुछ हिस्सा भी बाकी है, मैं इसी पर ख़वातीन से खिताब करता रहूँगा। मोहब्बत का मज़मून ख़वातीन, जैसा कि मैंने कहा है, मर्दों से बेहतर समझती हैं, और दुनिया में जहाँ कहीं भी वो फैली हैं, अल्लाह की उन पर नज़र है और खुदा उनको देख रहा है। और अगर वो मोहब्बत के ताल्लुक में ये एहसास पैदा कर लें कि खुदा मुझे देख रहा है, जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बार बार यही फरमाया, सुबहान मन यरानी, पाक है वो जो मुझे देख रहा है। अब सुबहाना का कलिमा एक तो बेख्तियार दिल की गहराई से निकली हुई तारीफ है, उसकी और कुछ भी माने नहीं सिवाय इज़हार मोहब्बत के, लेकिन एक और माना ये भी है जो असल माना है कि वो जो मुझे देख रहा है वो खुद हर बुराई से पाक है। अब उसके देखते में जो हर बुराई से पाक है, मैं कैसे बदियां करूं? उसकी नज़र में गिर नहीं जाऊंगा और उसकी नज़र से मैं भाग नहीं सकता। ये मोहब्बत का मज़मून
इस तरबियत के रंग में मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने ढाला और अपने आप को हमेशा खुदा की नज़र के नीचे देखा। और सुभान कहने से बार बार मुराद ये थी कि मैं जानता हूं कि तू हर बुराई से पाक है, जिस पर तू मोहब्बत की नज़र डाल रहा है उसको भी पाक करता चला जा, उसको भी अपने जैसा बनने की तौफीक बख्श, यानी उन सिफात में जिनको बंदा अपना सकता है। तो इस पहलू से अगर आप अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा करें और ये देखें कि वो पाक है और ये मजमून दिल पे जारी रखें, तो आप जहां भी हों, जिस माशरे में भी हों, वहां खुदा की नज़र आपको देख रही होगी, आपका दिल उस नज़र का जवाब दे रहा होगा। और सुभान मन यरानी का मजमून है जो आपकी तरबियत का सबसे बड़ा आपकी तरबियत को के लिहाज से सबसे आला मुरब्बी साबित होता है। इससे बढ़कर कोई मुरब्बी नहीं, हर हाल में। और देखता कौन है? अपने घर में माँ बाप नहीं देख रहे होते, बच्चों की दिल की हालत और है, जाहिर की हालत और है। माँ बाप को पता ही नहीं, वो समझते हैं बड़े शरीफ सुलझे हुए बच्चे हैं, वो दिल में सोच रहे होते हैं हाँ तुम्हारे सामने हैं, बाहर निकलेंगे तो हम अपनी करतूतें दिखाएंगे। और इंतज़ार करते हैं कि माँ बाप के सामने शराफत से सर झुका के बैठे बातें करें। माँ बाप गए तो अचानक फिर वो जो दिल में आई वो करनी शुरू कर दी। और ये जो दस्तूर है ये फितरत का एक ऐसा इजहार है जिसमें नेकी बदी का फ़र्क नहीं, सब इसमें बराबर के शरीक हैं। एक उस्ताद के सामने बच्चे जब बैठे होते हैं उनका और इजहार होता है, उनके अतवार और होते हैं। माँ बाप के सामने बैठे हों तो और अतवार होते हैं। मेरे सामने आके बैठते हैं जब मजलिस में तो और अंदाज होते हैं। मैंने एक बच्चे के मुतालिक माँ बाप से कहा कि बहुत ही शरीफ बच्चा है माशाल्लाह। उन्होंने कहा अपने सामने, आपके सामने शरीफ है ना, कभी अलहदा हमारे घर में आके देखे मुसीबत डाली होती है। तो बच्चों को भी ये शऊर है, ये फितरत का तकाजा है कि जिसका कुछ एहतराम दिल में हो उसके सामने संभल जाते हैं। तो यही वजह है कि जब तक कोई इंसान हमेशा किसी मुहतरम आंख के नीचे ना हो उसकी तरबियत की निगरानी नहीं हो सकती। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह राज हमें समझा दिया, सुभान मन यरानी। हर बात जो की उसके बाद यही अर्ज किया, पाक है वो ज़ात जो मुझे हर हाल में देख रहा है। मेरे ज़ाहिर पर भी नज़र है, मेरे बातिन पर भी नज़र है, मेरे अंदर पर भी नज़र है, मेरे बाहर पर भी नज़र है। हर हाल में मुझ पर वो निगाह रखता है। और इस मजमून को आपने अपने हमदिया अशार में ऐसे ऐसे रंग में बयान फरमाया है कि दिल अल्लाह की मोहब्बत में गर्क हो जाता है अगर आप उन शेरों में डूब कर उनका लुत्फ उठाएं, सरसरी और सथी नज़र से न गुजरें। जो आयत मैंने चुनी इस मजमून के लिए वो भी दरअसल बैन ही यही बात है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपने इस कलाम में कहते हैं सुभान मन यरानी के अंदर। और तब मुझे समझ आई कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की नज़र लाज़िमन इस आयत पर थी। अल्लाह ताला फरमाता है वस्बिर लिहुक्म रब्बिका फ़इन्नका बिआयुनिना। ए मोहम्मद, अपने रब की खातिर, अपने रब के हुक्म को कायम करने की खातिर सब्र से काम ले। फ़इन्नका बिआयुनिना, तू हमेशा हमारी नज़र के सामने रहता है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीना तक़ूम, और जब भी तू खड़ा हो अल्लाह की तस्बीह करते हुए, उसके हमद के गीत गाते हुए खड़ा हो। देखिए, नज़र के सामने होना और तस्बीह करना ये वो मजमून है जो कुरान ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया और इस अजीम रूहानी उस्ताद से उस अजीम रूहानी शागिर्द ने सीखा जिनको हम मसीह मौत कहते हैं। और आपने फिर इसी हवाले से हमारी तरबियत फरमाई। अब यहाँ एक बात है जो गौर के लायक है, सब्र का इससे क्या ताल्लुक हुआ? वस्बिर लिहुक्म रब्बिका, ये एक बहुत गहरा मजमून है और इन दोनों मज़ामीन का आपस में गहरा ताल्लुक है। सब्र का ये माना कि कोई मारे और तकलीफ पहुंचाए तो इंसान बर्दाश्त करे, ये एक माना है।
लेकिन और भी मानी हैं। और एक माना जो आला दर्जे का हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ये था कि नेकियों को चिमट जाना और नेकियों से चिमट कर बैठ रहना, उनको हाथ से जाने न देना, ये सबसे आला दर्जे का सब्र है। बस जैसा आला दर्जे का रसूल था उसके खिताब में भी उसी आला दर्जे का मजमून इस सब्र में उसे सिखाया गया कि हम जानते हैं तू अल्लाह के हुक्म से चिमट जाने वाला है और तुझसे तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि तू इस हुक्म से कभी अलग हो, लेकिन बनी नौ इंसान की तरबियत में तुझे दिक्कत पेश आती है जब वो तेरी बात सुनते हैं और अलग हो जाते हैं। तो फस्बिर हुक्म रब्बिका के दूसरा माना भी साथ शामिल हो जाता है कि अपने रब के हुक्म को कायम करने की खातिर सब्र से काम ले। और एक ही राह है सच्ची तरबियत की, सब्बो बिहम्द रब्बिक, अल्लाह ताला की तस्बीह कर और उसके हमद के गीत गा। और ऐ वो जो तू मुखातब है, तू तो हर हाल में हमेशा हमारी नज़र के सामने रहता है। इस मजमून का उन अशार से भी गहरा ताल्लुक़ है जो मैंने आपके सामने, यानी मैंने नहीं पढ़े मगर मेरे कहने पर मेरे मुंतखब अशार आपके सामने पढ़े गए। सुबहान मैरानी के अशार हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने दिल पर गुजरने वाली हर कैफियत को अल्लाह ताला के एहसान के ताबे देखा है। कोई एक भी ऐसी कैफियत नहीं जो दिल पर तारी होती हो और उसे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने रब के एहसान के हवाले से न देखा हो। और मोहब्बत का सबसे आला तरीक़ ये है, यानी मोहब्बत पैदा करने का, वो शख्स जो एहसानों तले डूब चुका हो और हर एहसान की दफ़े उसको ये शऊर भी हो कि इसके सिवा और कोई ऐसा नहीं जो ये एहसान कर सकता, इसके सिवा और कोई ऐसा नहीं जो मुझे इस तरह पूछता, मुझे इस तरह कदर की निगाह से देखता। अगर एहसान में कोई ज़ाती बुक़्क़त शामिल हो तो इंसान समझता है कि मैं इज़्ज़त वाला हूँ, मुझे उसने तोहफ़ा दे दिया तो क्या मुज़ायक़ा है, मुझ में भी तो कोई बात है। उस पहलू से लाजिम नहीं कि मोहब्बत पैदा हो, लेकिन एक ऐसा इंसान जो अपने में कुछ भी ना देखे और फिर बार बार एहसानों की बारिश होता देखे, उसके लिए तो मुमकिन ही नहीं है कि वो मोहसिन की मोहब्बत में मुब्तला ना हो जाए। तो तमाम अंबिया जिन्होंने अल्लाह से मोहब्बत की है, इस बिना पर वो इस मोहब्बत में गिरफ्तार हुए हैं कि उन्होंने अपने नफ्स पर जब निगाह डाली तो कुछ भी अपनी ज़ात का ऐसा ना पाया कि जो खुदा के एहसान से बाहर हो। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ये मिसरा मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, कभी भी ये मेरे लिए पुराना नहीं हुआ कि सब कुछ तेरी अता है, घर से तो कुछ न लाए। ऐ अल्लाह, मैं जो तेरे हुजूर इबादत के लिए खड़ा होता हूँ, तेरा जिक्र करता हूँ, खुदा ने तूने मुझे मामूर फरमाया, मैं तमाम दुनिया की तरबियत के लिए मामूर हुआ, ये सारी बातें ऐसी हैं जो तूने अता की हैं तो मुझे मिली हैं, वरना मैं घर से तो कुछ भी नहीं लाया था। बस वो जो अपने नफ्स को कुल्लियतन मिटा देता है, और हकीकत में मिटाए बगैर इंसान अपने नफ्स की हकीकत को पा नहीं सकता। वो जब दुनिया को देखता है तो एक नई नज़र के साथ देखता है, वो जब अल्लाह के एहसानों पर निगाह डालता है तो एक और निगाह डालता है। वो जानता है कि हर हुस्न का जो खुदा की तरफ से एहसान की सूरत में मुझ पर नाज़िल हो रहा है, मैं मुस्तहिक़ नहीं था, उनमें से किसी का भी मुस्तहिक़ नहीं था। महज अल्लाह ताला की देन है, उसकी इनायत है। और इस पहलू से जब आप गौर फरमाते हैं कायनात पर, उसके अपने गिरदो पेश पर, अपने हालात पर, अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर, अपनी खुदा ताला की तमाम नेमतों पर जो उसने अता फरमाई, तो एहसान ही एहसान देखते हैं। एहसान में ऐसे घिरे हुए हैं कि जैसे समंदर में एक ज़र्रा डूब जाए और तमाम समंदर उसे हर तरह से मुहित कर ले, उस पर मुहित हो जाए। ये वो तरीक़ है जिससे आप अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल कर सकती हैं। और अल्लाह ताला की मोहब्बत के बग़ैर ना आप सच्ची माँ बन सकती हैं, ना आपकी बेटियाँ
खुदा ताला की राह पर साबित कदम रह सकती हैं, क्योंकि वो शख्स जिसको किसी से मोहब्बत हो जाए वो निगाह रखता है कि उसकी मर्जी के खिलाफ बात ना हो। तो सुभाना मैया रानी का ये माना कि मैं तो तुझे हर हाल हर वक्त अपने आप को देखता हुआ पाता हूं, मैं कैसे तेरी मुराद तेरी रजा से बाहर हट जाऊं। ये सारे वो मज़ामीन हैं जिसको हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने अपने अशार में बड़े पुरअसर अंदाज में बयान फरमाया, और एक एक लफ्ज़ दिल से उठा है, एक भी ऐसा नहीं जो दिल से ना उठा और महज ज़ुबान से जारी हुआ हो। ये वो सच्चाई है जिसने आपके शेरों को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। ऐसा कलाम है जो कभी मर नहीं सकता, लाखों बार आप उसको सुने। ये तो हो सकता है कि नए मज़ामीन आप पर ज़ाहिर हों जो पहले आपसे मख्फी रहे थे, मगर ये नहीं हो सकता कि आप सुनकर कहें कि ओहो ये तो हमने बहुत दफ़ा सुन लिया है, अब इसमें और कुछ बात नहीं है। जिंदा कलाम हमेशा जिंदा रहता है, और वो कलाम जो मोहब्बत इलाही से जिंदा हुआ हो, जो दिल की सच्चाई से जिंदा हुआ हो, वो लाफानी बन जाता है, कभी मर सकता नहीं। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कलाम से ज़ाती मोहब्बत पैदा करें, आपके अशार के ज़रिए ये और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि शेर का एक रोमांच से ताल्लुक़ है। कभी मोहब्बत के इजहार के लिए सबसे अच्छा ज़रिया शुअरा शेर पाते हैं। शेर के अंदर अपनी ज़ात में एक ऐसी नगमगी है कि उस नगमगी के साथ मोहब्बत का मजमून मुताबिकत खाता है, और आम अल्फाज में जो बयान नहीं हो सकता वो शेरों में बयान हो जाता है। बस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अगरचे नसर में भी हज़रत अक़दस जल्ला शानुहु अल्लाह ताला की शान में बहुत ही अजीम तहरीरें छोड़ी हैं, मगर शेरों में जो बयान है उसकी शान ही अलग है। ऐसी बेसाख्ता मोहब्बत है, एक एक लफ्ज़ से फूटती है कि नामुमकिन है कि इंसान उसको गौर से पढ़े और अपने दिल पर उसको तारी करे, अपने दिल पर उसका इतलाक़ करे, और फिर वो मोहब्बत से महरूम रह जाए। मगर दिल पर इतलाक़ कैसे करे, ये सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर पॉप म्यूजिक से मोहब्बत हो गई हो, अगर गाने बजाने के रिकॉर्ड के बगैर लड़कियों को नींद ना आए, अगर कानों में टूटियां ठोंसी हों और चलते फिरते भी वो आवाज़ें आ रही हों, तो बड़ी मुसीबत है। खुदा की मोहब्बत के लिए आपने जगह कौन सी छोड़ी है? तो नेक बातों से प्यार के लिए वो ज़ौक़ कैसे पैदा होगा? इसीलिए मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का वो हवाला कल पेश किया था कि जब तक आफाकी और अनफुसी बुत अपने दिल और अपने अंदरूनी को पाक नहीं करते, उस वक्त तक खुदा का नूर तुम्हारे दिल में समा नहीं सकता। तो ज़ौक़ की इस्लाह बहुत ही ज़रूरी है, और ज़ौक़ की इस्लाह के लिए कहाँ से इंसान शुरू करे, कैसे शुरू करे, ये मज़मून है जो मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ कि अव्वल वक्त उसका बचपन का है। जब बच्चे आपकी गोदों में खेलते हैं, अगर उस वक्त उन घरों में जहाँ वो आपकी गोदों में पल रहे हैं म्यूज़िक की आवाज़ें उठ रही हैं, हिंदुस्तान के गाने सुनाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के सुनाए जा रहे हैं, और इन्हीं आवाज़ों से घर गूंज रहा है, तो रहम न करें कि वो बड़े होकर आला ज़ौक़ पालेंगे और तिलावत का ज़ौक़ उनको हासिल हो जाएगा और पाकीज़ा कलाम का ज़ौक़ उनको हासिल हो जाएगा। ये ऐसे नकूश हैं जो एक दफ़ा जम जाएं तो फिर पीछा नहीं छोड़ते। फिर इन तख्तियों को साफ करना बहुत ही मुश्किल काम है। यही वजह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि बच्चा पैदा हो तो बगैर इंतज़ार के फ़ौरन उसके दाएं कान में अज़ान दे दो और बाएं कान में तकबीर कह दो। अब बच्चा तो अव्वल तो अरबी समझते ही नहीं, बड़े नहीं समझते, आज तो बच्चों ने कहाँ समझनी है, मगर जो समझते अरबी जानते भी हों माँ बाप, तो बच्चों को तो अरबी अभी नहीं आती। पहली आवाज़ जो उनके कान में पड़ रही है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।
अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। बड़ा पुरशौकत ऐलान है, मगर समझते नहीं। फिर खुदा ने क्यों हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई फरमाई कि बच्चे के दाएं कान में अज़ान दिया करो। उसकी वजह यह है कि अगर समझें या ना समझें, ज़हन की खाली तख्तियां जिस कलाम से सबसे पहले भरती हैं वो हमेशा सबसे ज़्यादा गालिब रहता है। और बच्चों की उम्र में जो तहरीरें ज़हन पर लिखी जाएं, हाँ उनकी समझ बाद में आए, वो तहरीरें अपना एक ऐसा नक्श छोड़ जाती हैं कि बाद की तहरीरें उसको फिर बदल नहीं सकती। और ये फितरत का एक राज है जिसको आज तमाम साइकोलॉजिस्ट समझ चुके हैं और इसके मुतालिक तहकीकात करके इस कतई नतीजे तक पहुंचे हैं कि बचपन के ज़माने में तो अगर तुम 6 ज़ुबानें भी सिखा दो तो बच्चा आराम से सीख लेगा और मादरी ज़ुबान की तरह सीखेगा। वो कहते हैं जब 11-12 साल की उम्र का हो तो अगर कोई ज़ुबान ना सीखी हो तो फिर कोई भी नहीं सीख सकेगा। यानी उस वक्त वो ज़हन की तख्तियां मुंजमद हो जाती हैं, वो फिर असर कबूल करने के अहल नहीं रहती। तो देखिए हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे फितरत के शनासात हैं और किस तरह खुदा ताला ने इंसानी फितरत के गहरे राज आपको समझाए। फरमाया पैदा हो तो उसके दाएं कान में अजान दो और बाएं कान में तकबीर कहो। तो आप क्यों इससे नसीहत नहीं पकड़ती, क्यों नहीं समझती कि बचपन के माहौल में बच्चे जो कुछ सुनेंगे उसका असर कबूल करेंगे और उसी का असर कबूल करेंगे। बाद में अगर आपने कोशिश की उनको समझाने के लिए कोई तरीके इख्तियार किए तो कोशिशें बेकार जाएंगी। उनके बचपन से जो एक मिजाज पैदा हो चुका है उसे बदलना फिर आसान काम नहीं रहता। हाँ, जो बच्चे उन माँओं की गोदों में पलते हैं जो अल्लाह की मोहब्बत की लोरियां देती हैं, कभी वो उन्हें भुला नहीं सकते, नामुमकिन है। वो बूढ़े भी हो जाए, मौत के वक्त भी उनको अपनी माँ की वो लोरियां याद आती हैं जो खुदा की मोहब्बत उनको दिया करती थी। क्यों इस राज को नहीं समझते? क्यों बचपन से अपने बच्चों के दिलों में खुदा की मोहब्बत के गीत नक्श नहीं कर देती हैं, ऐसे नक्श जो कभी मिट नहीं सकते। और फिर जब वो बड़े होते हैं तो फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कलाम से आप उनको बताएं, उनको समझाएं कि देखो ये मोहब्बत इलाही होती है, इस तरह खुदा प्यार करने वाला है। अगर ऐसी तरबियत आप करेंगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दुनिया का कोई मुआशरा उन पर गालिब आने की ताकत नहीं रखता। उनको जहां कहीं फेंक दें वो खुदा नुमा वजूद बन के उभरेंगे और उलूहियत को गैरुल्लाह पर एक फौकियत हासिल है, ऐसी फौकियत कि जैसे नूर को जुल्मत पर एक फौकियत होती है। कहने को तो आप कह देती हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुनने को आप सुन लेती हैं कि नूर गालिब आता है और अंधेरे ज़ायल हो जाया करते हैं, मगर जब अंधेरे ज़ायल होते ना देखें तो उस नूर पर नजर सानी क्यों नहीं करती है? वो नूर था भी कि नहीं जिसे आप नूर समझ बैठी थी? अगर वो नूर है तो लाज़िमन गालिब आएगा। और अल्लाह की सच्ची मोहब्बत अगर आपके दिल में है तो मुमकिन नहीं है कि गैरुल्लाह की मोहब्बत उस पर गालिब आ सके। सबसे बड़ा हिफाजत का नुस्खा यह है, इससे बढ़कर और कोई नुस्खा नहीं। बस बचपन ही से अपनी लोरियों को खुदा की मोहब्बत में डबो डबो कर उनको सुनाएं, उनके कानों में वो लोरियां अल्लाह के इश्क के रस घोलें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के गीत उनको सुनाएं और खुद सुनेंगी, खुद याद करेंगी तो सुना सकेंगी ना। बस जहाँ जहाँ भी लजना की मुंतज़मात मेरी बात सुन रही हैं वो इसकी तरफ तवज्जो दें। महज इस जलसे में एक नसीहत से ये काम होने वाला नहीं है, ये लंबी मेहनत को चाहता है। आपका फ़र्ज़ है कि माँओं की तरबियत की तरफ इस पहलू से तवज्जो करें कि वो मुसलमान माएँ तो बन जाएं। अगर वो मुसलमान माएँ नहीं बनती तो उनके बच्चों से मुसलमान बच्चे कैसे निकलेंगे? उनकी गोदों से मुसलमान बच्चे कैसे पैदा होंगे? इसलिए
یہ ایک فیصلہ کن بات ہے، دو ٹوک فیصلہ کرنا ہے، آپ نے اللہ کا ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اور اگر ہونا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کو وہم ہے کہ دنیا کی لذات کو چھوڑ کر اللہ کی محبت کی لذت اختیار کرنا ایک قربانی ہے، اس سے بڑا سودا ہی اور کوئی نہیں، اس سے زیادہ نفع بخش سودا اور کوئی ممکن ہی نہیں ہے، کوئی نسبت ہی نہیں ہے ان دونوں لذتوں میں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو اس طرح بار بار ہمیں سناتے ہیں کہ میں کس لفظ سے منادی کروں، وہ کیا علاج کروں کانوں کا کہ تمہارے ان کانوں میں یہ بات پڑ جائے، وہ سمجھ سکے کہ اللہ کی محبت کی لذت سے بڑھ کر اور کوئی لذت دنیا میں نہیں ہے۔ بس کون ہے جو آپ کو قربانیوں کی طرف بلا رہا ہے؟ میں تو آپ کو ان حقائق کی طرف بلا رہا ہوں جن کے نتیجے میں آپ کے دل ہر دوسری چیز کو از خود قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ قربانی اعلیٰ کی خاطر ہوتی ہے، اور قربانی تب ہوتی ہے اگر اعلیٰ کی محبت بڑی ہوئی ہو، ورنہ وہ قربانی کو حقیقت ہی نہیں رکھتی۔ زبردستی کی قربانی تو دلوں کو میلا کر دیتی ہے، مگر بے اختیار قربانی ہے، جس سے زیادہ پیار ہے اس کی خاطر ادنا کو آپ قربان کر دیں گے۔ اور بسا اوقات عام طور پر کسی سے پیار ہو، پیار قائم رہتا ہے اور بالا پیار بھی قائم رہتا ہے، لیکن جب ادنا پیار بالا سے ٹکراتا ہے تو آپ کے دل میں اس ادنا پیار کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ مائیں جانتی ہیں، اور ان سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ بچوں سے ان کو پیار ہے، اور اکثر صورتوں میں وہ ظاہر کریں یا نہ کریں یہ پیار ہر دوسرے پیار پر غالب رہتا ہے۔ اس کے علاوہ آنے والے بچوں سے بھی پیار ہے، گھر میں آتے ہیں، ہمسایوں سے بھی پیار ہے ان کی نیکی کی وجہ سے یا اپنی نیکی کی وجہ سے، دوستوں سہیلیوں سے پیار ہے، مگر مجال ہے کوئی آپ کے بچے کو میلی آنکھ سے دیکھے اور پھر بھی اس کا پیار باقی رہ جائے؟ اچانک وہ پیار شدید نفرت میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو کون سا بالا پیار ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جسے آپ نے سمجھنا ہے۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ کے پیار کو سب سے زیادہ فوقیت دو، تو ہرگز یہ مراد نہیں کہ دوسرے پیار دل سے مٹا دو۔ کبھی کوئی ایسی ماں دیکھیے جو بچے کے پیار کی وجہ سے نہ خاوند سے پیار کرے، نہ بھائیوں سے، نہ ماں باپ سے، نہ ہمسایوں سے، نہ اپنے تعلق والوں سے، کہ مجھے بچوں سے پیار ہے اور کسی سے ہو نہیں سکتا۔ بچوں سے پیار ہے تو غالب پیار ہے، دوسروں سے بھی پیار ہے، اپنے اپنے مرتبے اور مقام کا پیار ہے۔ جب ادنا پیار غالب سے ٹکرائے گا تو پارا پارا ہو جائے گا۔ یہ وہ طریق ہے جس سے آپ اپنے رب کی محبت کو پہچان سکتے ہیں، اور یہی وہ پہچان ہے جو قرآن کریم نے ہمارے سامنے کھولی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص جس کو اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دولتیں، اپنے اموال، سب سے بڑھ کر اللہ اور رسول سے محبت نہ ہو، اس کو ایمان کی حلاوت کا پتہ ہی کچھ نہیں۔ بڑھ کر ہے یہ مطلب تو نہیں کہ یہ محبتیں مٹ جاتی ہیں، بلکہ جب خدا کی محبت ان دوسری محبتوں کے ساتھ ایک ہم آہنگی اختیار کر جاتی ہے، تو پھر یہ دوسری عام محبتیں پہلے سے بڑھ کر دل میں پیدا ہوتی ہیں، اور ہم جن سے محبت کی، یعنی انسان سے محبت کی جو ایک طبی تمنا دل میں رکھی گئی ہے، اس کے گلے پر چھری نہیں پھیرنی پڑتی، یہ وہم دل سے نکال دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر خدا سے کس نے محبت کرنی تھی یا کون کر سکتا ہے؟ لیکن آپ سے بڑھ کر اپنی ازواج مطہرات کو جو پیار دینے والا میں نے تو کبھی کوئی نہیں سنا۔ ایسی شفقت، ایسی رحمت، اپنی اولاد سے ایسا پیار، اپنی فوت شدہ بیوی سے ایسا پیار کہ اس کے ذکر پر آپ کی آنکھیں آبدیدہ ہو جاتی تھیں۔ ایک خاتون کو آتے دیکھا جن کی شکل حضرت خدیجہ سے ملتی تھی، بے اختیار محبت سے کھڑے ہو گئے، ہیں خدیجہ، یعنی خدیجہ کی یاد کیسی صورت میں میرے سامنے آئی ہے؟ تو کیا آپ کو خدا سے محبت نہیں تھی؟ سب محبت کرنے والوں سے بڑھ کر آپ کو خدا سے محبت تھی، مگر اس محبت نے پھر
آپ کے دل کو واپس لوٹایا ہے اپنے رنگ دے کر، اس لیے کہ خدا بھی تو بنی نوع انسان سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ خدا بھی تو ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ اقربا کا خیال رکھو، جو عزیز ہیں ان سے پیار کرو، اپنے بچوں کا حق ادا کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن و احسان کا سلوک کرو، ان پر اپنی رحمت کے پر جھکا دو۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس مضمون کو غلط نہ سمجھیں۔ جب میں امریکہ سے واپس آیا تو کسی نے مجھ سے فون پر سوال کیا کہ آپ نے تو بڑی مشکل میں ڈال دی ہے، اب ہر دوسری محبت مٹانی پڑے گی۔ میں نے کہا نہیں، مٹانی نہیں پڑے گی، خدا کی محبت کے تابع کرنی ہوگی۔ اگر تم خدا کی محبت کے تابع کر دو گی، ایک خاتون تھی جنہوں نے سوال کیا، اگر تم خدا کی محبت کے تابع کر دو گی تو یہ محبت مٹے گی نہیں، پہلے سے بھی بڑھ جائے گی، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر اس کی مخلوق سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ پھر تم اللہ کی آنکھ سے بنی نوع انسان سے محبت کرو گی، اس محبت میں ایک تقدس پیدا ہو جائے گا، اس میں ایک عظمت پیدا ہو جائے گی، اس میں ایک ہمیشگی داخل ہو جائے گی جو پھر مٹ نہیں سکتی۔ اور سب سے زیادہ وفادار نبی ہوا کرتے ہیں، ان سے بڑھ کر وفا کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں، اور وہ وفا وہ اپنے رب سے سیکھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ جو وفا ہم نے تجھ میں دیکھی ہے، کبھی بنی نوع انسان میں ایسی وفا دکھائی نہیں دی۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں میں سوتا ہوں تو مجھے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جاگ رہا ہوتا ہے میرے لیے۔ ہر وہ شخص جو اس سے پیار کرتا ہے اس کا وہ ہمیشہ کے لیے نگران بن جاتا ہے۔ اگر ماؤں کا بس ہوتا تو وہ ساری ساری رات جاگ کر اپنے بچوں کا دھیان رکھتی ہیں کہ ہر سانس ٹھیک آ بھی رہا ہے کہ نہیں، مگر بے اختیاری ہے، انسان میں طاقت ہی نہیں ہے کہ صحیح وفا کر سکے۔ محبت کے دعوے تو ہیں مگر محبت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا، اس کی بے اختیاری کی حالت ہے۔ اللہ تو کر سکتا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو مضمون بیان فرمایا اس میں بہت ہی عظیم بات، میں اب چونکہ وقت تھوڑا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ ایک ایک شعر کا حوالہ دے کر نہیں میں بات کروں گا، اگر وہ شروع کر دی تو ہو سکتا ہے ایک دو شعروں میں ہی سارا وقت ختم ہو جائے، اس لیے میں چند چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے عظیم بات یہ ہے کہ اللہ ہر ایک کے لیے اویلیبل ہے، یعنی دنیا میں تو کبھی آپ نے یہ نظارہ نہیں دیکھا کہ کوئی بدصورت، کریہ المنظر، بد اخلاق کسی بہت ہی خوبصورت سے محبت کرے اور تقاضا یہ کرے کہ تم بھی مجھ سے پیار کرو۔ کبھی دنیا میں دیکھا ہے کسی نے؟ کبھی ایسا ممکن ہے؟ مگر اللہ ایسا کرتا ہے، اور صرف وہی ہے جو تمہارے اندرونی نقائص کو بھی دیکھ رہا ہے، بیرونی نقائص کو تو دیکھ ہی رہا ہے، اور تمہاری اندرونی بدصورتیوں سے بھی واقف ہے اور بیرونی بدصورتیوں سے بھی واقف ہے۔ محبت کا ہاتھ بڑھاؤ، وہ 10 گنا لمبا ہاتھ کر کے تمہاری طرف بڑھے گا۔ یہ الہی محبت کی شان ہے جو انسان کو نصیب نہیں ہے۔ وہ جو محرومیوں کے شکار بیٹھے ہیں ان کے لیے اس سے بڑھ کر نجات کا اور خوشخبری کا اور کوئی نسخہ نہیں کہ اپنی محبتوں کے رخ پھیر دیں، خدا کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھائیں تو پھر دیکھیں کہ محبت کا ہاتھ کیسے قبول کیا جاتا ہے۔ وہ جھکتا ہے کیونکہ ہم اٹھ نہیں سکتے، اور پھر ہمیں لے کر رفتہ رفتہ اٹھتا ہے۔ ہر رفت مانے والا انسان خدا کی گود میں اٹھتا ہے۔ یہی وہ مضمون ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہاں بھی سبحان کا وہی مضمون ہے، پاک ہے وہ اللہ۔ دیکھو کس طرح اپنے محمد کو اپنے پیار کی گود میں لے کر چلا ہے، اپنی طرف جا رہا ہے، یعنی ایک رفت سے بلندتر رفتوں کی طرف لے جا رہا ہے، لیکن لے کے چلا ہے۔ رستے کا کوئی خطرہ ایسا نہیں جہاں خدا کی حفاظت میں آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھے۔ ایک ایک لمحہ آپ کی گود میں آگے بڑھے ہیں،
اور یہی وہ مضمون ہے جو ہر انسان اپنے ذاتی تجربے سے محسوس کر سکتا ہے. یہ نبیوں کے لیے خاص نہیں ہے. اس مضمون کی عظمت اور رفت جیسے نبیوں پر ظاہر ہوتی ہے، میں جانتا ہوں کہ ویسے کسی اور پر نہیں ہوتی، اور نبیوں میں بھی سب سے بڑھ کر حضرت محمد رسول اللہ پر. لیکن ہر انسان سے خدا کا یہ تعلق ہے اور ہر انسان کے لیے خدا جھک جاتا ہے. اس سے بڑھ کر پیار کے لائق ہو کون سکتا ہے؟ اور لوگ ہیں جو عمریں گلا دیتے ہیں بنی نوع انسان کی محبت میں، اس کی چاہت میں، ان کی محرومیوں کے شکار ہو کر اپنا سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں. اور وہ محبت اگر حاصل بھی ہو جائے تو چند دن کی بات ہے. یا وہ محبت کرنے والا مر جائے گا، یا جس سے محبت کی جاتی ہے وہ مر جائے گا، یا اس کو حادثہ پیش آ جائے گا یا اس کو حادثہ پیش آ جائے گا، یا دونوں کے پیارے ہاتھ سے دیکھتے دیکھتے نکل جائیں گے، حادثے کا شکار ہوں، بچے آنکھوں کے سامنے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں. تو محبت آپ کو کیا دے گی؟ دنیا کی محبت تو بے سکونی کے سوا کوئی تحفے لے کر نہیں آتی. اگر تعلق بھی ہے، پیار بھی ہے، صحتیں بھی اچھی ہیں، مزاج بھی اچھے ہیں، تو ہر روز کی جدائیاں ایک مصیبت ہیں. صبح سے خاوند نکلتا ہے اور بعض دفعہ رات گئے گھر واپس آتا ہے، بیوی بیچاری اکیلی گھر بیٹھی رہتی ہے. بچے ہو جائیں تو شاید کچھ دیر بہل جائے، مگر ہر محبت کے اپنے تقاضے ہیں. ہر انسانی محبت ایسی ہے جو اپنی ذات میں ایک خاص نوعیت رکھتی ہے، دوسری محبت اس کا بدل نہیں ہوا کرتی. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے عورت تیرا بچہ مر گیا تو کیا خامند تو زندہ ہے، کیونکہ تم پاگل ہو گئے ہو. بچہ اور ہے، خامند اور ہے. کسی کا بھائی فوت ہو جائے تو اور تکلیف ہوتی ہے، بیٹا موجود ہو تب بھی بھائی کی تکلیف تو نہیں جا سکتی. مگر خدا تعالیٰ کی محبت کے رنگ عجیب ہیں. وہ ہر محبت پر غالب ہے، ہر قسم کی محبت عطا کرتا ہے اور اپنے محبوبوں کو بھی ویسا ہی بنا دیتا ہے. اس لیے خدا کی محبت کے نتیجے میں بنی نوع انسان کی محبت ہرگز کم نہیں ہوتی، بلکہ ایسے رنگ میں بڑھتی ہے کہ اس سے پہلے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اب میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک بدصورت شخص جس پر کوئی پیار کی نظر ڈال نہیں سکتا، کہیں رشتے کا پیغام دے تو کوئی اس کا جواب نہیں دے گا. جہاں بھی جائے لوگ اگر بااخلاق ہیں تو ہلکے طریقے پر نظر سے ایک طرف پھیریں گے، اگر بد اخلاق ہیں تو پیٹھ پھیر کر بیٹھ جائیں گے اور اس کو اور بھی تکلیف پہنچائیں گے. لیکن دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا انداز تھا. آپ نے جب خدا سے محبت سیکھی تو کیا بن کر ابھرے ہیں، کیا بن کر لوٹے ہیں آسمان سے. مدینے کی گلیوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو بدصورتی میں مشہور تھا، نہایت بھونڈا، کہ یہاں تک کہ کوئی انسان ایسا تھا نہیں جو پاس سے گزرتا ہو تو ہنسی چھپانے کے لیے منہ نہ پھیر لیتا ہو. نہایت ہی بھونڈا، بدزیب، اس میں کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر غریب بھی ایسا کہ روز کی روٹی مزدوری سے کمانی پڑتی تھی اور پسینے سے بدن شرابور، کپڑے گندے. ایک دفعہ اپنی تنہائی کا غم لیے، اپنی اس کیفیت کا غم لیے اکیلا کھڑا تھا کہ پیچھے سے دو پیار کے ہاتھ آئے اور آنکھیں موند لی، اور آنکھیں موند کر وہ پوچھا کہ بتا میں کون ہوں. اس نے اپنے ہاتھ پھیرنے شروع کیے اس بدن پر جو آ کے چمٹا تھا، اس سے اپنا بدن اس سے رگڑنا شروع کیا اور بتاتا نہیں تھا. آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتا میں کون ہوں. آپ نے کہا آپ کے سوا ہو کون سکتا ہے، مجھے غریب سے کون پیار کر سکتا ہے. یا رسول اللہ مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ آپ ہے کوئی دنیا میں جو آپ سب بااخلاق ہو، آپ سے زیادہ پیار کرنے والا ہو. میں اس لیے چپ تھا کہ میرے نصیب جاگ اٹھے. آج خوش قسمت لمحے نصیب آئے ہیں کہ اللہ کا محبوب مجھے ایسے چمٹا ہوا جیسے میں اس کا محبوب ہوں. اور میں چاہتا تھا کہ یہ لمحے لمبے ہو جائیں. میں ہاتھ پھیر رہا تھا، بظاہر یہ ایکٹنگ کر رہا تھا کہ پہچانوں تو صحیح کہ ہے کون. تو دیکھیں کتنی سچی بات ہے کہ خدا بھی اپنے بندوں سے ان کے سب نقائص کے باوجود پیار کرنے
کی صفات رکھتا ہے، اور جو خدا کے ہو جائیں وہ صفات ان کو عطا کرتا ہے۔ وہ پہلے سے بڑھ کر محبت کرنے والے خامند بن جاتے ہیں، پہلے سے بڑھ کر محبت کرنے والے باپ بن جاتے ہیں، پہلے سے بڑھ کر محبت کرنے والے بھائی ہو جاتے ہیں۔ کوئی دنیا کا رشتہ ایسا نہیں جس میں ان کی محبتیں زیادہ سائیکل نہ ہو چکی ہوں اور زیادہ پیار کرنے والی اور پیار جذب کرنے والی نہ بن چکی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مقابل پر جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کے بھی انداز بدل جاتے ہیں۔ وہ حلاوت ایمانی والی بات ایسی پیدا ہوتی ہے کہ انسان حیرت و رشک سے دیکھتا ہے رفعتوں کے ان آسمانوں کو جو مدینے کے آسمان تھے، جیسے آسمان نہ پہلے کبھی کسی نے دیکھے نہ بعد میں ویسے دکھائی دیے۔ جنگ احد کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ مشہور ہوا کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک آپ وفات پا چکے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں۔ کچھ لوگ تھے جو سراسیمگی کی حالت میں اس میدان چھوڑ کر دوڑ گئے، کچھ پہاڑوں پر چڑھ گئے، کوئی پتھروں پر بیٹھ رہے۔ ایسا دماغ معوف ہوا ہے اس صدمے کی شدت سے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم کریں کیا۔ کچھ تھے جو مدینے سے سن کر، جن میں خواتین بھی تھیں، دوڑے ہوئے اس میدان کی طرف چلے آ رہے تھے کہ پتہ تو کریں کہ کیا ہوا ہے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی، ایک ایسی عورت تھی جس کا خامند اس جنگ میں شہید ہوا، جس کا بھائی اس میں شہید ہوا، جس کے اور بعض اقربا اسی جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ اس نے جب میدان کی طرف آگے بڑھ رہی تھی تو کسی آنے والے سے پوچھا، بتاؤ کیا حال ہے، محمد مصطفیٰ کیسے ہیں؟ تو وہ سمجھا کہ اس کو پتہ نہیں کہ اس کا خامند شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا، بی بی مجھے بہت دکھ سے بتانا پڑتا ہے کہ تمہارے خامند شہید ہو گیا۔ اس نے کہا، خامند کو کون پوچھتا ہے، مجھے بتاؤ محمد مصطفیٰ کیسے؟ اس نے سمجھا کہ شاید اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے بھائی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ بعض عورتوں کو خامند سے پیار نہیں ہوتا، بھائیوں سے تو ہوتا ہے۔ اس نے کہا، بی بی بہت صدمے کی بات ہے، تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے۔ اس نے بے اختیاری سے پھر کہا اور بڑی زیادہ شدت کے ساتھ، میں نے کب بھائیوں کا پوچھا ہے، مجھے بتاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ اب اس نے سمجھا کہ ماں کی مامتا ہے جو دراصل اس کو سبق سکھائے گی۔ اس نے کہا، اے بی بی تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ اس نے کہا، میں بیٹوں کو نہیں پوچھ رہی، مجھے بتاؤ محمد رسول اللہ کیسے ہیں؟ یہ کہتے کہتے اس کی نظر ایک ایسے گروہ پر پڑی جس کے درمیان آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے آ رہے تھے۔ دوڑتی ہی اس طرف گئی اور محبت کی نگاہیں ڈالتے ہوئے اس نے کہا، کل مصیبت بعدک جلل، اے میرے محبوب آقا تو زندہ ہے تو ہر مصیبت مر گئی، تو صحیح سلامت ہے تو ہر غم غائب و زائل ہو چکا ہے۔ ان غموں کی کوئی حقیقت مجھے دکھائی نہیں دیتی۔ یہ وہ مضمون ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ اگر تمہیں خدا اور رسول سے اپنے ہر دوسرے رشتے سے زیادہ محبت نہیں ہے تو تمہیں پتہ نہیں کہ ایمان کی حلاوت ہوتی کیا ہے۔ بس محبت سے بڑھ کر کوئی تربیت کرنے والا، محبت سے بڑھ کر طاقتور کوئی تربیت کرنے والا تربیت نہیں کر سکتا۔ اور یہ وہ تربیت کی راہ ہے جو خود اپنا دیوانہ بنا دیتی ہے۔ ہوش نہیں رہتی انسان کو اور تکلیفیں آسان ہونے لگتی ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ وہ راہ ہے جو بظاہر بڑی مشکل ہے مگر سب سے آسان ہے، کیونکہ راہ کی مشکلات کو حل کرنے والا جادو بھی محبت ہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ایک موقع پر یہ فرمایا، یا تحریر ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں انبیاء بڑی مصیبت میں وقت گزار رہے ہیں، ان کو کیا پتا، وہ تو عشق کی دنیا میں بسنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے زور سے یا زبردستی کے نتیجے میں کچھ بھی خدا کی خاطر نہیں کر رہے، وہ تو بے اختیار بندھے ہوئے لوگ ہیں، بے ساختہ اللہ کی محبت ان کو کھینچے چلی جاتی ہے۔
اور اس کے بعد کسی اور چیز کو دیکھنا، اس کی پرواہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں رہتی. تو جس کو آپ مصیبت سمجھتے ہیں اگر وہ محبت کے نتیجے میں ہو تو مصیبت نہیں ہے، اور محبت کے بغیر ہو تو گلی کا کانٹا بھی ایک مصیبت بن جاتا ہے. ہر وہ کام جو آپ سے کروایا جائے اگر آپ کو پیار نہیں ہے تو دیکھیں کیسی کیسی مصیبت بنتی ہے، اسی کو بیگار کہتے ہیں. اگر آپ محنت کرتے ہیں اور زیادہ شوق سے وقت دے کر محنت کرتے ہیں تو کسی محبت کی وجہ سے، یا اپنے نفس کی محبت ہے یا اپنے اہل و عیال کی محبت ہے، ان کی خاطر آپ کو کچھ مل رہا ہے تو آپ محنت کرتے ہیں. لیکن وہی محنت اگر بیگار کے طور پر لی جائے تو اس کا ایک ایک لمحہ عذاب بن جاتا ہے. اور اگر آپ کے دل کی محبت نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ محنت کریں تاکہ آپ کا بھلا ہو، آپ کے اہل و عیال کا بھلا ہو، تو الٹ بات ہے. بعض دفعہ لوگ ہڑتالیں کرتے ہیں کہ ہم سے صرف 8 گھنٹے کام لیا جا رہا ہے، ہمیں زائد اوور ٹائم نہیں دیا جا رہا. انگلستان میں بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں. اب اوور ٹائم نہ دینا تو ایک احسان لگتا ہے، 8 گھنٹے سختی کا کام اور پھر اس کے بعد 2 گھنٹے اور بھی کام کرو. لیکن مطالبے یہ ہو رہے ہیں ہمیں اوور ٹائم کیوں نہیں دیا؟ وجہ یہ ہے کہ اوور ٹائم کے زیادہ ملتے ہیں اور پیسے سے محبت ہے. تو محبت ہر مشکل آسان کر دیتی، 2 کوڑی کی محبت بھی مشکل آسان کر دیتی. اللہ کی محبت وہ تو زندگی کے ہر مرحلے کو آسان کر دیتی ہے. ہر مشکل سے مشکل مرحلے پر وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے. اور اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ کوئی ماں نہیں جو اپنے بچے کو ہمیشہ گود میں اٹھائے لیے پھرے، مگر خدا کی محبت ایسی ہے جو گود میں اٹھاتی ہے اور تا دم آخر گود میں لیے پھرتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خواہ. یعنی یہ شعر جب فرمایا ہے تو آپ معمر ہو چکے تھے. کہتے ہیں ابتدا سے لے کر آج تک میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ تیرے ہی سایہ میں دن کٹ رہے ہیں، اور آج بھی میں تیری گود میں اس طرح ہوں جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس محبت کی طرف آپ کو بلایا ہے، یہ وہی پیغام ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاک نمونوں سے ظاہر فرمایا اور اس کو کئی رنگ میں بیان فرمایا. اور وہی آواز ہے جو آسمان سے آپ کے دل پر نازل ہوئی تھی اور اس آیت میں آپ کے سامنے پیش کی گئی، جس کی تلاوت آپ نے سنی، اگرچہ اکثر اس کے ترجمے سے ناواقف ہے. وہ اسی لیے اس اجلاس کی خاطر چنی گئی تھی کہ تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ محبت سے بہتر مربی اور کوئی نہیں. اور محبت میں یہ ایک کسوٹی ہے جو ہمیشہ آپ کے سامنے پہ رہنی چاہیے کہ جب خدا کے مقابل پر دوسری محبت غالب آئے تو سمجھ لیں کہ نہ آپ میں ایمان ہے نہ آپ میں توحید ہے. اور جب یہ بات پیدا ہو تو فکر کریں، اور پھر اس فکر کا علاج کیا ہے جب خدا کے سوا کسی اور میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کی نفسیاتی کیفیات کو بدل سکے. تو یہ وہ علاج ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمایا، اور اسی پر میں اس کتاب کو ختم کرتا ہوں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام یوں دعا مانگا کرتے تھے، یعنی اپنے پہلے انبیاء کی وہ باتیں جو خدا کو پسند آئیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند آتی تھیں. اگرچہ محبت کے ہر انداز میں ہر دوسرے سے بڑھ گئے، مگر رشک سے اور پیار سے ان کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اپنی طرف سے اس سے بھی بڑھ کر بات کہہ سکتے تھے. مگر یہ آپ کی شفقت اور رحمت ہے کہ اپنے سے کم درجے انبیاء کی باتوں کو محفوظ کرتے ہیں اور تعریف سے دیکھتے ہیں. جیسے آپ میں سے جو حوصلے والا ہو، اگر اپنے سے کم درجہ کسی آدمی سے بھی اچھی بات ہو تو اس کی بات اٹھاتا ہے، کہتا ہے واہ واہ سبحان اللہ، اس نے بڑی اچھی بات کی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی انداز دکھائی دیتا ہے. کسی نے کوئی اچھی بات کی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کی نظر ڈالتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو کیسی اچھی بات کر گیا. ایک شاعر نے ایک شعر اچھا کہہ دیا، اس کا ذکر کر کے اس کی تعریف فرما دی.
تو حضرت داؤد کی تعریف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے حضرت داؤد سے سیکھا تھا، یہ آپ کے احسان کا طریق ہے، باقی انبیاء کے ذکر کو بھی اپنے ذکر کے ساتھ زندہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ امت ہمیشہ ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے، ان کے احسان کا بھی خیال کرے۔ بس وہ دعا جو آپ نے بیان کی وہ یہ تھی، اس کا عربی اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، یا اگر خاتون ہوں گی تو کہیں گی اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتی ہوں، وحب من یحبک، اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ یعنی انبیاء اور وہ لوگ جو سچے دل سے خدا کی محبت کرتے ہیں، اے خدا ہمارے دل میں ان کی محبت بھی ڈال دے۔ وحب من یحب والعمل الذی یبلغنی حبک، اور اس عمل کی محبت بھی ہمارے دل میں پیدا کر دے جو تیری محبت پیدا کرنے والا عمل ہو، ہر وہ کام جس کے نتیجے میں تیری محبت پیدا ہوتی ہو، اور ان کاموں میں سے بنی نوع انسان کی خدمت، ایک دکھیا کا دکھ دور کرنا، ایک مصیبت زدہ کی مصیبت کو ٹالنا، کسی کی اپنی خوشیوں میں کسی کو شریک کرنا، یہ سارے وہ کام ہیں جو اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ تو اس کی تفصیل بیان کرنے کی بجائے آپ نے فرمایا کہ وہ یہ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ اس عمل کی محبت میرے دل میں ڈال دے جو عمل تیری محبت پیدا کرتا ہو، اور سب سے آخر پر یہ وجل حبک احب الی من نفسی و اہلی، اے میرے رب اپنی محبت کو مجھے اپنی نفس کی محبت سے زیادہ کر دے، اپنے نفس کی محبت سے بڑھا دے، اور اپنے اہل کی محبت سے بھی بڑھا دے۔ یعنی وہ جو قرآن کریم نے مضمون بیان فرمایا ہے یہ اس پر آ کر اس دعا کی تان پہنچتی ہے۔ وَأَهْلِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ مجھے اپنی محبت عطا کر۔ ٹھنڈے پانی کی بات یہ ہے کہ حقیقت میں کوئی مشروب ایسا دل کو لذت نہیں پہنچاتا اور سکون نہیں بخشتا جیسا ٹھنڈا پانی ہے، اور جب پیاس کی شدت سے جان ہونٹوں تک پہنچی ہو تو اس وقت نہ کوکا کولے کی ہوش رہتی ہے، نہ کسی جوس کا خیال آتا ہے، بلکہ کوئی پیش کرے تو نفرت پیدا ہوگی۔ ٹھنڈے پانی کے ایک گھونٹ کے لیے جیسا انسان ترستا ہے اس کی کوئی اور مثال کسی مشروب کی لذت میں نہیں رہتی۔ تو فرمایا جب اپنی جان سے زیادہ گھونٹ پیارے ہو چکے ہوں، یا جب جان کی طلب ایک گھونٹ پانی کے سوا کچھ نہ رہتی ہو، اس وقت اس گھونٹ سے زیادہ اپنی محبت ہمارے دل میں پیدا کر۔ یعنی مرتے ہوئے جان بچانے کے لیے ایک پیالہ ہے جو ٹھنڈے پانی کا جو آپ کی جان بچا سکتا ہے، اللہ کی محبت ایسی غالب ہو کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے انسان پھینک دے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ آپ کہتے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو بہت بلند تھا، آپ نے تو اپنے غلاموں کے دل میں بھی یہی بات پیدا کر دی تھی، اور حیرت انگیز طریق پر پیدا کر دی تھی۔ ایک جہاد کے موقع پر کچھ صحابہ قریب زخمی پڑے تھے، اور شدید پیاس کی شدت سے، کیونکہ بہت گرمیوں کے زمانے یا گرمی کی شدت دن کے وقت ایسی ہو جاتی تھی عرب میں، مگر وہ زمانہ بھی گرمی کا تھا، اور زخمی کی پیاس بہت بھڑک اٹھتی ہے۔ ایک پانی پلانے والا آیا، ایک زخمی کی طرف گیا، اس نے کہا یہ لو پانی پیو۔ اپنے ساتھی بھائی پر نظر پڑی، وہ بھی زخموں سے تڑپ رہا تھا اور پیاس کی شدت سے وہ بے قرار تھا۔ اس نے اس طرف نظر کی اور کہا پہلے اس کو پلاؤ۔ وہ اس کی طرف گیا، اس نے ایک اور کی طرف اشارہ کر دیا، پہلے اس کو پلاؤ۔ اس کی طرف بڑھا، اس نے ایک اور کی طرف اشارہ کر دیا، پہلے اس کو پلاؤ۔ جب اس تک پہنچا تو وہ مر چکا تھا، اور یہ عجیب روایت ہے کہ جب وہ واپس لوٹا ہے تو ان میں سے ہر ایک مر چکا تھا، ایک ایک گھونٹ کو ترستا ہوا مر چکا تھا، لیکن اللہ کی محبت کے نتیجے میں اس نے بڑی نوع انسان سے محبت کر کے دکھائی۔ بس جب میں نے آپ سے کہا کہ جب خدا کی محبت سے محبت کریں گے تو آپ کی جنس
آپ کی جنس بنی نوع انسان سے محبت کو نقصان نہیں پہنچے گا، یہ وہم ہے، یہ محض ایک جھوٹا خیال ہے۔ آپ کو اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنی بیویوں، اپنے خامدوں، اپنے عزیزوں، اپنے پیاروں سے محبت کا سلیقہ خدا کی محبت سکھائے گی۔ پہلے سے بہت بڑھ کر اس کی چاشنی آپ کے دل میں پیدا ہوگی۔ بس اللہ تو آپ کو عظمتوں کی طرف بلا رہا ہے، رفتوں کی طرف بلا رہا ہے، اور اسی میں آپ کی اور آپ کی نسلوں کی بقا کا راز ہے۔ اگر آپ نے اس کو نہ سمجھا اور خدا کی محبت کو اوڑھنا اور بچھونا نہ بنایا، اگر اس کے حصار میں آپ نہ آ گئے، تو دنیا کی کسی ملک میں بھی آپ ہوں، آپ اور آپ کی نسلیں شیطان کے حملوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ایک ہی وہ راہ ہے، وہ خدا کی محبت کی راہ ہے، ایک ہی قلعہ ہے جو خدا کی محبت کا قلعہ ہے، جو آپ کو ہر غم اور ہر فکر اور ہر غیر اللہ کے غضب سے، اس کے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ تو اس کی پناہ میں آ جائیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک ہی راہ میں نے سوچی اور پائی، اور میں سمجھتا ہوں اس کے سوا تربیت کا اور اگلی نسلوں کی خصوصیت سے تربیت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ آئیے اب دعا میں شامل ہو جائیں۔ اچھا، میں ٹھنڈے پانی کی بات کر رہا تھا، انہوں نے گرم قہوہ دے دیا۔ یعنی مگر ویسے آپ پر الزام کوئی نہیں، کیونکہ گرم کے نام پر ٹھنڈا ہی دیا ہے۔ کہنے کو گرم ہے ٹھنڈا ہی۔ اچھا آئیں جی اب دعا کر لیں۔ آمین۔